وہ لوگ بھی ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کو ایک وقت کی بھی روٹی صحیح طرح نہیں ملتی اور ان کی بال بچے بھی ہیں اور وہ ان بچوں کے ساتھ پھر کیسے وقت گزارتے ہوں گے، پھر وہ کیا ان کی اس ہر وقت ان کے اندر فکر کیا چلتی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کہ اس حال میں بھی راضی ہوتے ہیں اور احسان نہیں لیتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، تو خدا ان ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہمارے درمیان رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم پیغام ہے۔ بھر بھر کے کھاتے رہو اور پھر بھی میرا شکر ادا نہ کرو، میری رضا پہ راضی نہ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں وہ لوگ بھی تمہارے اندر، میرے وہ پیارے بھی تمہارے اندر موجود ہیں جو کم کھاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو بہت کم ہے، لیکن وہ لوگ غیرت مند ہیں، احسان نہیں لیتے ہیں، برائی نہیں کرتے ہیں، اس میں میری قضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی عوارف المعارف آپ فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات ہے، آپ فرماتے ہیں، حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، والصوم نصف الصبر، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس روزے کی یہ عظیم برکت ہے کہ جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں، وہ یہ کہ اس کے لیے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ پاک نے فرمایا نماز اس کا اجر مقرر ہے، حج اس کا اجر ثواب مقرر ہے، اور تمام عبادات، تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا اجر، ان کی جو بھی ثواب و ان کی نیکی کا حساب ہے وہ مقرر ہے۔ لیکن روزہ، جب میرے لیے روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر انا اجزی بھی، خاصتاً اس کا اجر میں ہوں، یعنی اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں میرے دیدار کے، میری ذات مقدس کی تجلیات و انوار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنی عظیم، تو روزہ، اس روزے میں صرف ہم پیٹ خالی کر کے نہ سوچیں کہ ہم دشواری پوری گزاریں گے، مشکل میں دن گزاریں گے، یہ ہمیں روزہ دیا جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے یہ کہ ہمیں بہت بڑی فکر میں مشغول کیا جاتا ہے، اور انسان کو فطریت پہ لا کر احساس والا انسان ہے، اس احساس پر کھڑا کیا جاتا ہے، اس احساس کے سائے میں کہ وہ لوگ بھی جو اس وقت تمہاری اس حالت میں، جو تم اس پورے دن میں کچھ نہیں کھا رہے ہو، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں کھاتے ہیں اور ان لوگوں کو لقمہ نہیں ملتا ہے اور وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو تم ان کے بارے میں فکر کرو، سوچو تو وہ کیسے گزارتے ہوں گے، وہ اپنے اس وقت کو بچوں کے ساتھ کیسے گزارتے ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، اذا ابتلى المرید بکثرت الاکل بکت علیہ الملائکہ رحمتا لہ، جب کہ بندہ، طالب، مومن زیادہ کھاتا ہے اور شکر بھی نہیں کرتا ہے، اور کھاتا ہے پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن شکر ہرگز اور احساس ہرگز نہیں کرتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ملائکہ اس شخص پر، اس انسان پر روتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے اس کھانے کا شکر بھی ادا نہیں کیا اور پیٹ بھر دیا، دماغ خالی ہو گیا، دل خالی ہو گیا فکر سے۔ اور یہ روزہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ پیٹ جب خالی کرتے ہیں تو دل کو فکر اور احساس اور محبت سے بھر دیں، اور دماغ کو، اور اس میں ہر وقت ان لوگوں کے بارے میں فکر اور سوچ رکھیں کہ جو لوگ اس وقت ان کے پاس کھانے کو نہیں تو وہ کیا گزارتے ہوں گے، وقت کیسا گزرتا ہوگا۔ ان لوگوں کے ساتھ باہمی محبت کے لیے، اتحاد کے لیے، انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے، انسان کے جذبات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے یہ بھوک کا رمضان المبارک میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، ان لوگوں کو سلام ہے، اللہ ایسے لوگوں کی عزتوں کو سلامت رکھے، وہ لوگ جو احسان نہیں لیتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، بھوک میں رہتے ہیں۔ اس بھوک کے اگرچہ تکلیفیں ہیں، اس بھوک میں اگرچہ بہت
جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک طرف پھر اس کے فوائد بھی ہیں، ایک طرف پھر اس کی بہت بڑی رحمتیں بھی، اللہ نے اس میں بہت برکتیں بھی رکھی ہیں۔ اور کریم رب کیا اس میں، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، جب بندہ بھوک رضائے الہی پہ، دنیا کی خواہش کے لیے نہیں، دنیا کی لالچ میں تھوڑی دیر بھوکا رہنے کے لیے نہیں، خدا کی رضا پر اور غیور غیرت مند احسان نہ لیتا ہو، اور وہ جب بھوک اور اس تنگی کے وقت میں خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس بھوک سے کیا فوائد ملتے ہیں؟ آپ فرماتے ان الجوع یصفی الفؤاد، بھوک جو رب کی بھوک، وہ جو رب کی رضا میں رکھی جائے، اس بھوک میں دل صاف ہوتے ہیں، اور وہ بھوک یمیت الہوا، باطل، بری، خدا سے دور کرنے والی، نفرتوں والی، اور وہ جو نفس پرستی والی خواہشات ہیں، ان سب خواہشات کو وہ بھوک مار دیتی ہے، اور وہ دل اور روح کے اللہ کے ساتھ تعلق کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَيُورِثُ الْعِلْمِ الدَّقِيقِ، اور وہ بھوک جو رضائے الہی میں لیتی ہے، وہ بھوک جو رضائے الہی میں برداشت کی جائے، تو وہ بھوک اللہ کے ساتھ محبت کے اور معرفت کے، تعلق کے، اسرار اور راز و نیاز کے، دقیق اور اللہ کے لطیف علموں کا انسان کے اوپر دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو، وہ لوگ جو کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ احساس نہیں کرتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ ماہ مقدس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو لوگ کے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ سفید پوش غیرت مند لوگ روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس طرح، تو اللہ کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ لوگ جو کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس بھوک کے مشکل وقت میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اور وہ وفا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ آج تکلیف ہے، لیکن کل میں کریم رب بغیر حساب کتاب کے تمہیں اس کا اجر دوں گا۔